بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو NRO نہیں دیا جائے گا۔ اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ڈیل اور ڈھیل نہیں مل رہی۔ پارٹی اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج آئینی حدود میں رہتے ہوئے جمہوری حکومت کے ساتھ ہے۔ اپوزیشن کو فوج سے اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ ان کی کرپشن پکڑ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ نواز شریف کے بیانات سے بھارت خوش ہوتا ہے۔ نواز شریف بھارت کا بیانیہ بول رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح انداز میں کہا کہ فوج کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں۔ پوری قوم متحد ہو کر بھارتی سازش ناکام بنائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اپنے اداروں کا دفاع کرے گی۔ نواز شریف کے پیچھے بھارت اور ملک دشمن طاقتیں ہیں۔ قوم کو نواز شریف کا اصل چہرہ دکھانا ہوگا۔ نواز شریف کا اب صرف ایک مقصد رہ گیا ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے فیصلے پر برقرار ہے۔ وفاقی وزراء نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی۔ اجلاس میں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہر سطح کے رابطے کرنے اور برطانیہ کے متعلقہ اداروں کو دستاویزات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی بھی نواز شریف کو وطن واپس لانے کے فیصلے پر قائم ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کی 5ویں کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہائی کمیشن کے 2 عہدیدار جن ریون اسٹریٹ پر 10 منٹ انتظار کر کے چلے گئے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عہدیدار ایون فیلڈ کے استقبالیے تک بھی نہیں آئے۔ برطانوی حکومت نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کرانے سے انکار کر چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وارنٹس کی تعمیل کرانا نہ ان کا کام ہے، نہ ہی مینڈیٹ ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن رائل میل یا اپنے عملے کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کروا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے الیکشن میں فتح کس کی تھی اور فاتح کون قرار پایا۔ ووٹ کسی کو پڑے مگر نکلے کسی اور کے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ نواز شریف کو پڑا، وزیر اعظم عمران خان بن گئے۔ تیسرے نمبر پر آنے والے آج وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی نے کل ارسیدہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال ہو گئے، نہ اسمبلی چل رہی ہے نہ حکومت۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ نواز شریف مفرور اور عدالتوں سے سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں۔ نواز شریف ان کا خاندان عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری ہیں۔ کلبھوشن کے معاملے پر نواز شریف نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جندل بغیر ویزا پاکستان آیا اور وہ بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ فوج کو بدنام کرنے کے لیے نواز شریف نے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے نواز شریف پر سرمایہ کاری کی۔ پاکستان واحد ملک ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت کو لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا کتنا شوق ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مخالف جیلوں میں ہوں یا اوپر چلے جائیں تاکہ انہیں میدان صاف ملے۔ اپوزیشن جماعتیں ان سے تنگ آ گئی ہیں، اب مل کر اس حکومت کو نکالیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ محاذ آرائی سے بچنا چاہیے، لیکن بے حسی اور بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، سیاستدانوں کو گالیاں نکالو، چوک میں کھڑا کر دو۔ آج وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس صورتحال سے بچنا ہے تو ریاست ذمہ داری ادا کرے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ مریم نواز اس وقت ضمانت پر ہیں۔ عدالتوں نے مریم نواز کو ان کے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی تھی۔ عدالتوں سے درخواست ہے کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پی ڈی ایم جتنا مرضی احتجاج کر لے، انہیں نہ NRO ملے گا اور نہ ہی ریلیف۔ اپوزیشن کھمبے پر چڑھے یا اقوام متحدہ جائے، انہیں NRO نہیں ملے گا۔ بیگم صفدر اعوان صاحبہ کہ جو اس وقت ضمانت پہ ہیں، عدالتوں نے انہیں ضمانت دی تھی کہ اپنے والد کی تیمارداری کریں۔ اب وہ پاکستان کے ریاستی جمہوری اور عدالتی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو میں عدالتوں سے مطالبہ کروں گا کہ ان کی ضمانت کینسل کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ باقی یہ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ PDM یہ جتنا مرضی احتجاج کر لے، یہ احتجاجاً کھمبوں پہ چڑھیں، احتجاجاً K2 کی پہاڑی پہ چڑھیں، احتجاجاً UNO کے پاس جائیں، ان کو نہ NRO ملے گا، نہ ان کی لازوال بے مثال اور تابناک کرپشن سے ان کو ریلیف ملے گا۔
کراچی میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 7 شادی ہالز اور 118 ریسٹورنٹ سیل کر دیے گئے ہیں۔ کراچی انتظامیہ کے مطابق ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 52 ریسٹورنٹس اور 10 شادی ہالز کو وارننگ دی گئی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4 اسکولوں کو بھی سیل کیا گیا، جبکہ 12 اسکولوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران 316 کورونا کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 232 کراچی کے ہیں۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد کراچی میں ضلع وسطی کے 48 مقامات پر 2 ہفتوں کے لیے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ان مقامات پر ماسک کے استعمال کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے۔ ان مقامات پر کاروبار بند رکھنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ اسکولز کو بند کرنے کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، شہریوں کو ایس او پیز پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مائکرو لاک ڈاؤن لگایا ہے، شہری کوشش کریں کہ اس نہج پر نہ پہنچائیں کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے۔ اور ایف بی آئی نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 1004 ارب روپے کے محصولات جمع کر لیے۔ اعلامیے کے مطابق پہلی سہ ماہی میں محصولات اکٹھے کرنے کا ہدف 970 ارب روپے تھا۔ ایف بی آئی نے ہدف سے 34 ارب روپے زیادہ اکٹھے کیے ہیں۔ پہلی سہ ماہی میں انکم ٹیکس کی مد میں 358 ارب روپے، سیلز ٹیکس کی مد میں 426 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 56 ارب روپے اور کسٹمز کی مد میں 164 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے گئے۔ ایف بی آئی کے مطابق پہلی سہ ماہی میں 48 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک کو بھنگ کی نہیں زیتون کی ضرورت ہے۔ مالاکن ڈویژن کو وادی زیتون قرار دیا جائے۔ دیر میں زیتون کی پیوندکاری اور باغبانی مہم کا افتتاح کرنے کے بعد سراج الحق کا کہنا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں جنگلی زیتون کے کروڑوں درخت قدرت کا عطیہ ہیں۔ زیتون کی نرسریز اور زیتون کے تیل کے کارخانے بھی لگائے جائیں۔ سراج الحق نے کہا کہ زیتون کی کاشت اور برآمد سے اربوں روپے کا زر مبادلہ بچایا اور کمایا جا سکتا ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی کسی جرم کے بغیر گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ کراچی پریس کلب میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ میر شکیل آپ کے دباؤ میں نہیں آ رہے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ صحافیوں کو بغیر کسی جرم کے صرف اس لیے کہ وہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں ان پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ بغیر کسی کیس کے، کیونکہ میر شکیل آپ کی ڈوری میں نہیں آ رہا لہذا آپ اس کو بند رکھتے ہیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ جنگ راولپنڈی آفس کے باہر احتجاج میں سینئر صحافی حنیف خالد، امجد عباسی، آصف علی بھٹی، ملک نصرت، ناصر چشتی، رانا غلام قادر سمیت سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے نعرے لگائے۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر جاری احتجاجی کیمپ میں سینئر صحافی ظہیر انجم، اویس قرنی، محمد شفیق، فاروق آوان، محمد علی، محمد زاہد، عزیز شیخ، افضل عباس، نعیم بلوچ اور عائشہ اکرم نے شرکت کی۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے۔ پشاور میں جنگ جیو اور دی نیوز کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری انتہائی افسوسناک ہے، انہیں رہا کیا جائے۔ کوئٹہ میں جنگ آفس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز نے شرکت کی۔ نواب شاہ میں سول سوسائٹی نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ ٹھٹا میں صحافیوں، سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی تنظیموں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھاولپور میں صحافیوں کی جانب سے پریس کلب پر احتجاج کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے چیئرمین فیصل جاوید خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نون لیگی رکن پرویز رشید نے مطالبہ کیا کہ پیمرا کو بلا کر پوچھا جائے کہ نواز شریف کی تقریر دکھانے پر کیوں پابندی لگائی گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پیمرا کو کمیٹی میں بلا کر متن کے تناظر میں بات ہوگی کہ پابندی کیوں لگائی گئی۔ چیئرمین کمیٹی فیصل جاوید کے ٹوکنے پر سینیٹر عطاء الرحمان نے احتجاج کیا۔ عطاء الرحمان کے واک آؤٹ کے اعلان پر اپوزیشن اراکین بھی نشستوں سے اٹھ گئے۔ مولا بخش چانیو نے کہا کہ اگر عطاء الرحمان واک آؤٹ کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ واک آؤٹ کریں گے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے نیوز چینلز پر اشتہاری اور مفرور مجرموں کے انٹرویوز اور عوامی خطاب پر پیمرا کی پابندی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
HRCP کے اعلامیے کے مطابق پیمرا کا اقدام اظہار رائے کی آزادی سے متعلق آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پیمرا کا اقدام افراد کے جاننے کے حقوق سلب کرتا ہے۔ ایسے حکم نامے ثوابدیدی سینسرشپ کی عکاس ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کا حکم نامہ حزب اختلاف کے لیڈر نواز شریف کے اس خطاب کے بعد جاری کیا گیا جس میں انہوں نے 2018 کے انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے تھے۔ پیمرا کے اس اقدام سے واضح ہے کہ پیمرا آزاد ریگولیٹری باڈی نہیں بلکہ سیاسی سہولت کار ہے۔ پیمرا نے سابق صدر پرویز مشرف پر کبھی پابندی عائد نہیں کی، وہ بھی اشتہاری مجرم ہے۔ HRCP نے نواز شریف کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم نامہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سینسرشپ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے اجتناب کرے۔ پیمرا نے موٹر وے زیادتی کیس کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر پیمرا نے موٹر وے زیادتی کیس پر پابندی لگائی ہے۔ پیمرا کی جانب سے تمام نشریاتی اداروں کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ATC کا فیصلہ ہے ملزم سے تفتیش، شواہد، متاثرہ خاتون سے متعلق بات چیت میڈیا پر نشر نہ ہو۔ میڈیا پر نشر ہونے سے شواہد اور کیس سے متعلق دیگر حساس معاملات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ممتاز ماہر قانون محمد احمد پنسوتا نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کو کسی کیس کی کوریج روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کی کوریج روکنے سے متعلق پیمرا کے حکم نامے پر رائے دیتے ہوئے ممتاز ماہر قانون محمد احمد پنسوتا نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کو پیمرا کا حکم اختیار سے ماورا ہے جو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ انسداد دہشت گردی عدالت 1997 کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتی، جبکہ پیمرا ایک خود مختار ادارہ ہے جو پیمرا آرڈیننس 2002 کے تحت کام کرتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر بچوں کو بھیک مانگتے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، خواہش تھی کہ ان بچوں کے لیے کچھ کریں۔ جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم کیا۔ لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد سے ملاقات میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف دور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کام رک گیا تھا۔ بیورو میں مقیم بچوں کو گریجویشن تک تعلیم اور ملازمت دینے کی ضرورت ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم نے بچوں سے بھیک منگوانے والے 14 گینگ پکڑے تھے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کا ویژن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ MQM حکومت میں بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے میں مصروف ہے۔ ہم PTI اور ان کے طرح اوچھے الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ لاڑکانہ میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر آج MQM علیحدہ ہو جائے تو PTI کی حکومت ختم ہو جائے۔ کہا کہ سندھ کے ادارے FBR سے زیادہ ٹیکس وصول کر چکے۔ وفاق NFC میں ہمارا جائز حصہ فراہم کرے، اور اگر حق نہیں دے سکتے تو ٹیکس کی وصولی کا نظام ہی ہمارے حوالے کر دیں۔ MQM نے 4 اکتوبر کو حیدرآباد مارچ کا اعلان کر دیا۔ پارٹی رہنما عامر خان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ الگ صوبے کے بغیر ان کا گزارا ممکن نہیں۔ 13 سال میں صوبے کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے نجات حاصل کیے بغیر سندھ کی ترقی ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی کا جوابی ریلی نکالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی میں MQM کی ریلی ان کی توقعات سے بھی بڑی تھی۔ اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو عوام کا خیال نہیں ہے، دونوں اس کوشش میں ہیں کہ کیسے مخالف کو گرایا جائے۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اب نئے نظام کی ضرورت ہے۔ صوبے کے نعرے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ ملک چلانے والوں سے وہ کہتے ہیں کہ اس گھراؤنے کھیل کو روکا جائے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے LNG سے متعلق علی زیدی کے بیان کو جھوٹ کا بلندہ قرار دے دیا۔ کہا کہ بندرگاہوں کا وزیر LNG ٹرمینل کے بارے میں ٹویٹ کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری تو وزیر پیٹرولیم کی ہے۔ PTI حکومت 2 سال میں ایک LNG ٹرمینل نہیں لگا سکی، جس کے نتیجے میں ملک گیس کے تاریخی بحران کا شکار ہے جو مزید بدتر ہوگا۔ علی زیدی کا نون لیگ کے LNG ٹرمینلز دنیا میں انتہائی مہنگے ہونے کا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ 2 روز پہلے وفاقی وزیر علی زیدی نے سوال کیا تھا کہ مفتاح بتائیں کہ ہم ٹرمینل استعمال کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں آپریٹرز کو کیپیسٹی واجبات ادا کرنے ہیں یا نہیں؟ مفتاح بتائیں کہ APLTL کے اس وقت کے سربراہ اعظم صوفی کو استعفے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ مفتاح اسماعیل نے پورٹ قاسم پر LNG ٹرمینل لگانے کی اجازت دینے میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، صوبے کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان روس سے 1,80,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کرے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اجازت دے دی۔ روس سے درآمدی گندم پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ECC نے 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی بھی منظوری دے دی۔